سامنے کرام، آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا وہ ہے حسد کے نقصانات اور پھر کرسمس ڈے اور دیوالی پر ان لوگوں کو مبارکباد دینا یہ کیسا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ حسد کرنے والے ہیں تم رب ذوالجلال کے بارگاہ میں دعا مانگو کہ رب ذوالجلال ہمیں حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اب حسد کے لحاظ سے حسد کہتے کسے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی کسی بھی مسلمان بھائی کی برائی چاہنا، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو نعمت عطا فرمائی ہو اور اس کے متعلق یہ گمان کرنا یا پھر یہ چاہنا کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے بلکہ وہ نعمت میرے پاس آ جائے، اب اسے کہتے ہیں حسد کرنا۔ اور پھر اس لحاظ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک ہے انسان جب کسی چیز کو جو کہ اچھی ہو وہ کسی مسلمان کے پاس دیکھے اور پھر رب کے بارگاہ میں دعا کرے کہ رب ذوالجلال نے جو نعمت اسے عطا فرمائی ہے وہ مجھے بھی عطا فرمائے، یہ دعا کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے یہ کہنا کہ وہ چیز اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس سے جاتی رہے، ختم ہو جائے اور یہ چیز میرے پاس آ جائے، اسے کہتے ہیں حسد کرنا۔ تو سامنے کرام، حسد کرنا یہ انسان کے نیکیوں کے لحاظ سے بڑا ہی خطرناک کام ہے۔ تو سامنے کرام، اس لحاظ سے حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حسد بہت ہی بری چیز ہے۔ حسد کی وجہ سے شیطان جو تھا، شیطان مردود اور ملعون ہوا، کیونکہ رب ذوالجلال نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے آگے سے اکڑ گیا، حسد کیا اور پھر یہ ملعون ہوا، مردود ہو گیا۔ اور اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جس طرح کہ قرآن مجید قرآن رشید کی اندر اس بات کو ذکر بھی کیا گیا۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اس لحاظ سے کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف ساکہ امتوں کی بیماری حسد اور بغض رینگتا ہوا تمہاری طرف آیا ہے، اس سے بچو کیونکہ حسد اور بغض تمہیں موڑ دے گا۔ یعنی کہ جس طرح کے انسان اپنے بال کٹواتا ہے، اب اس کی مثال دیتے ہوئے ترمذی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کو مخاطب کیا، جتنے بھی قیامت تک آنے والے سرکار کے غلام تھے ان تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سرکار کا پیغام پہنچایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری طرف، یعنی کہ جتنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے غلام ہیں، سرکار فرماتے کہ اے میرے غلاموں، تمہاری طرف پہلے امتوں کی جو بیماری تھی حسد کرنا اور بغض کرنا، یہ تمہاری طرف رینگتے ہوئے آیا ہے، لہذا تم اس سے بچو کیونکہ یہ تمہیں موڑ دے گا جس طرح کے بالوں کو مونڈا جاتا ہے۔ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مونڈنا
بالوں کا مونڈنا نہیں، بلکہ اگر تم حسد کرو گے یا پھر بغض کرو گے تو پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسد اور بغض کرنا یہ تمہارے دین کو مونڈ دے گا۔ اس لحاظ سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے باخبر کیا کہ میرے غلاموں حسد سے بھی بچو اور پھر بغض سے بھی بچو، کیونکہ یہ تمہارے دین کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح سرکار عالم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین موجود ہیں کہ پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب دوزخ میں جائیں گے۔ اب دوزخ میں جانے کے لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 6 لوگوں کی نشاندہی فرمائی۔ سرکار فرماتے کہ یہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے جتنا بڑا نیک کام کرتے ہوں گے، لیکن ان کو ان کا کیا ہوا کر روز قیامت کام نہیں آئے گا، چاہے وہ دنیا کے اندر جو بھی کام کرتے ہوں نیکی کا۔ اس لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ اب پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ شخص، سرکار فرماتے کہ امیر اپنے ظلم کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، یعنی کہ جس کے پاس مال و دولت ہوگی، جب وہ نچلے طبقے کے لوگوں پر ظلم کرے گا، سرکار فرماتے کہ بغیر حساب و کتاب امیر جو ہے جب کسی مسلمان پر ظلم و ستم کرے گا بغیر حساب کے دوزخ میں جائے گا۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے کہ عرب جو ہے تعصب کی وجہ سے یہ دوزخ میں جائے گا۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے کہ مالدار تکبر کرنے کی وجہ سے بھی دوزخ میں جائے گا۔ ایک ہے کہ مالدار ہو، امیر ہو، کسی مسلمان پر ظلم کرے، اور اس بارے میں سرکار فرماتے کہ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت تو ہو، اگرچہ وہ کسی پر ظلم تو نہیں کرتا، لیکن اگر وہ تکبر کرے گا تو تکبر کی بنا پر، یعنی کہ تکبر غرور کرنا، سرکار فرماتے کہ یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب دوزخ میں جائیں گے۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے کہ چوتھے نمبر پر سود خور خیانت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے ہیں 5ویں نمبر پر، اور سرکار فرماتے کہ دیہاتی ہونا، یعنی کہ گاؤں کا رہنے والا ہونا کوئی عیب نہیں، بلکہ سرکار فرماتے کہ دیہاتی اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، یعنی کہ دیہات میں رہنے والا ہو لیکن اس کے باوجود جو اس پر چیزیں سیکھنا، پڑھنا، سننا لازمی اور ضروری ہیں، اگر وہ اس سے انجان بنا رہے گا، نادانی کرے گا، اس لحاظ سے سرکار فرماتے کہ دیہاتی اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور پھر 6 نمبر پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ علم رکھنے والے، جو علم رکھنے والے ہیں، اپنے علم کے حسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 6 قسم کے لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب چاہے دنیا کے اندر جو بھی کرتے ہوں گے، ان کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر اپنے ظلم کی وجہ سے، عرب تعصب کی وجہ سے، مالدار تکبر کرنے کی وجہ سے، سود خور خیانت کرنے کی وجہ سے، دیہاتی اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے، اور علماء حسد کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حسد کرنے کے لحاظ سے منع فرمایا کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ بالخصوص قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال نے
حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو قصہ ہے اس کو رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ معمولات قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے، تاکہ لوگ ان لوگوں پر عذاب آیا تھا جن کا رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، تاکہ آنے والے لوگ مسلمان قرآن کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب ذوالجلال نے ان لوگوں پر کس قدر سختی فرمائی ہے، اگر ان پر عذاب آیا ہے تو کس وجہ سے آیا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے کس طرح بچنا چاہیے۔ سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ مختصر الفاظ کے اندر اس بات کو سبق کے طور پر ذکر کروں گا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر پارہ نمبر 6 آیت نمبر 27 میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ذکر فرمایا، قابیل اور حابیل کا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے قابیل اور حابیل، جب یہ پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یعنی کہ دونوں لڑکے نہیں بلکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور پھر بعد میں پیدا ہونے والے جو جڑواں بچے ہوتے تھے، اب ان کی شریعت کے اندر اس بات کی اجازت تھی کہ جو پہلے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں اور بعد میں پیدا ہونے والے، پہلے لڑکے کا بعد میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں میں سے لڑکی کے ساتھ، اور بعد میں پیدا ہونے والے جو بچے تھے ان میں سے جو لڑکا ہوتا تھا اس میں اس کا پہلی پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا، پہلے کا دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا پہلے کے ساتھ۔ اب پہلے آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اس بات کی اجازت ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام کے ہاں 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اکلیمہ تھی، حابیل کے ساتھ لیوسا پیدا ہوئی۔ اب جب یہ جوان ہو گئے، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اب رب ذوالجلال کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس لحاظ سے قابیل کا لیوسا کے ساتھ اور حابیل کا اکلیمہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، اور انہیں اس بات پر باخبر کیا کہ تمہارا اس طرح نکاح کر دیا جائے گا۔ تو سامنے کرام، حابیل تو اس بات پر رضامند تھا، اور جو قابیل تھا اس سے ناخوش تھا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو اس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے اکلیمہ، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے، اور حابیل جو کہ اپنے والد محترم کے حکم پر پابند تھا، اس بات پر رضامند تھا۔ اب جب قابیل کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے باپ آدم علیہ السلام نے میرا نکاح لیوسا کے ساتھ اور حابیل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات سے ناراض ہوا، اور آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں، بلکہ یہ تو آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں۔ قابیل نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہو اور حابیل کا لیوسا کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ نہیں، جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ تیری سگی بہن ہے، لہذا تیرا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بلکہ تیرا نکاح تو بعد میں پیدا ہونے والی لیوسا کے ساتھ ہوگا۔ تو سامنے کرام، اس نے آگے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب رب ذوالجلال کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ تم دونوں رب ذوالجلال کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ حابیل جو تھا اس بات پر تو رضامند تھا اپنے والد کے حکم پر کہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آیا ہے، لیکن قابیل اس پر ناراض تھا، ناخوش تھا۔ اب آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی
اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اب دونوں بیٹوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اب اس وقت یہ معاملہ تھا کہ جو جانور قربانی کے لیے پیش کیا جاتا اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ آتے تھے، اور رب ذوالجلال کے حکم سے ایک سفید بجلی آتی اور اسے کھا کر چلی جاتی۔ بعد نے آگ کا ذکر کیا ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے سفید آگ آتی اور اسے کھا کر چلی جاتی تھی، اور سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی تو رب ذوالجلال نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اب جو قابیل تھا اس بات پر پھر بھی راضی نہ ہوا۔ اب اس نے کیا کہ اپنے بھائی کو حسد کرنے کی وجہ سے، شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد یہ اپنے بھائی کا حابیل کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر تقریباً 1 سال اس تلاش میں رہا کہ میں اس لاش کو کیسے چھپاؤں۔ تو سامنے کرام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں اس بات پر ناراض تھے کہ ہمارا بیٹا یہ کام کرنے پر تلا ہوا ہے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے۔ اب جب وہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو کبے آئے انہوں نے یہ معاملہ کیا، انہیں طریقہ بتایا، اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اب جب یہ اپنے باپ کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو اس نے گستاخانہ انداز کے اندر اس بات کا جواب دیا کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ حابیل کہاں ہے۔ سامنے کرام یہ سارا مقصد ہے بیان کرنے کا کہ جو قابیل تھا اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اس بات کو اس لیے ذکر فرمایا تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں قرآن کو پڑھ کر ایسی بیماری سے بچیں کہ جو انسان کی نیکیاں ضائع کر دیتی ہے۔ تو سامنے کرام یہاں تک کہ اگر بندہ حسد نہ کرے تو رب ذوالجلال بڑا ہی کرم نوازی فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ عرش کے سائے کے نیچے تھا، یعنی کہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس پر یہ کرم نوازی تھی، رب ذوالجلال کی خاص رحمتوں کے اندر وہ بندہ رہنے والا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو دیکھا کہ یہ رب ذوالجلال کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، اس آدمی کو یہ مقام و مرتبہ اور یہ شان کیسے ملی کہ تو نے اپنے خاص رحمت کے اندر اس بندے کو چھپا رکھا ہے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس آدمی کو جگہ دی ہے۔ تو سامنے کرام رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی، اے موسیٰ مجھے اس کے 3 عمل بہت پسند آئے ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے موسیٰ پہلے نمبر پر یہ حسد نہیں کرتا، حسد سے بچتا ہے، یہ حسد نہیں کرتا اس وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ والدین کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ چغل خوری سے بچتا ہے۔ یہ 3 عمل اس کے مجھے بڑے پسند آئے ہیں کہ یہ ایک تو حسد سے بچتا ہے، ایک والدین کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے، اور تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ چغل خوری سے بچتا ہے، اس وجہ سے میں نے اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دی ہے۔ تو سامنے کرام کس قدر رب ذوالجلال کرم نوازی فرماتا ہے کہ جو شخص ایسے کاموں سے بچتا ہے تو رب ذوالجلال کی رحمت اس پر چھما برستی ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح ایک تو یہ آپ نے سماعت کیا حسد کرنے کے لحاظ سے کہ انسان کو حسد سے کس قدر بچنا چاہیے۔
ایک ہے جس طرح کہ یہ تہوار آ رہا ہے، بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ شیوا ہوتا ہے کہ جس طرح کہ یہ 25 دسمبر آ رہی ہے، عیسائیوں کا بڑا دن جسے کہا جاتا ہے کرسمس ڈے، اس لحاظ سے شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ اب اس لحاظ سے کرسمس پوری دنیا کے اندر عیسائی بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کا اسلامی ممالک کے اندر بہت اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں بعض سیاستدان، فلاحی تنظیمیں اور اس طرح کے لوگ اس بات کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس بات کو پسند کرتے ہوئے جو غیر مسلم ہیں انہیں کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر شرکت بھی کرتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے شریعت ہمیں اس بات سے منع کرتی ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو بندہ بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے ان لوگوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر شرکت کرے، اور پھر بالخصوص جو یہ کیک کاٹتے ہیں اس کے اندر شرکت کرے، اس لحاظ سے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مشرک سے یکجا ہو، یعنی کہ ان کے ساتھ ملاقات کرے، پروگرام کے اندر شرکت کرے، سرکار فرماتے کہ جو مشرک سے یکجا ہو اور اس کے ساتھ رہے وہ اسی مشرک کی مانند ہے۔ یعنی کہ اس قدر سرکار نے سختی فرمائی ہے کہ جو کسی طبقے کے ساتھ ملاقات رکھے گا، اپنے تعلقات قائم رکھے گا، وہ اپنے آپ کو انہی میں شمار کرے۔ ایک ہے تحفے تحائف دینا، اور ایک ہے اس دن کی تعظیم کے لیے تعظیم کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دینا یا پھر تحفہ دینا۔ دو چیزیں ہیں، پہلے نمبر پر انہیں تحفہ دینا، صرف تحفہ دینا، ویسے ہی اس دن کی تعظیم کرنے کے بغیر انہیں تحفہ دینا اور پھر ان سے تحفہ لینا کسی بھی قسم کا، اس لحاظ سے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہ ہی کوئی تحفہ دو اور نہ ہی ان سے کوئی تحفہ لو، کیونکہ ان کو تحفہ لینا اور ان سے تحفہ لینا یہ دونوں ہی کام حرام کے ہیں، یہ دونوں کام حرام ہیں۔ اور پھر آگے علماء نے اس بات کو ذکر بھی فرمایا ہے، مشائخ العظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص اس دین کی تعظیم کرے، تعظیم کرتے ہوئے ان کو کوئی تحفہ دے، کفر کا ارتکاب کیا۔ اس لحاظ سے اس دین کی تعظیم کرنا، یہ علماء فرماتے کہ اس دین کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو تحفہ دینا یا پھر ان سے تحفہ لینا اس دین کی تعظیم کی بنا پر، علماء فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ اور پھر اگر اس دین کی تعظیم نہ بھی کرے، علماء نے فرمایا کہ کرسمس ڈے کے موقع پر ان کو مبارک دینا یہ بھی ناجائز کام ہے اور یہ حرام کام ہے، لہذا اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو سامعین کرام، ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا بھی ہے کہ علماء نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور پھر اس لحاظ سے کس قدر دین کے اندر ان لوگوں کو کسی قسم کا تحفہ دینے سے اور پھر کسی بھی قسم کا تحفہ لینے سے بالخصوص منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اگر تم تعظیم نہ بھی کرو، صرف تحفہ دے دو یا پھر لے دو، وہ بھی حرام ہے۔ اگر تم اس دین کی تعظیم کرتے ہوئے تحفہ دیتے ہو یا پھر کوئی پیسے دیتے ہو تو تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ تو لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک ضروری اعلان بھی ہے آپ دوست احباب کے لیے، خاص طور پر اس لحاظ سے اس بات کو میں نے انتظامیہ کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ مشاورت بھی کی، اس لحاظ سے جب میں یہاں سے غیر حاضر ہوتا ہوں، یعنی کہ کسی بھی نماز کے اندر یا پھر ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے، کبھی اس سے زیادہ کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، اگر آج گیا ہوں کل واپس آ گیا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا گھر قریب ہے اور مجھے کسی ضرورت کی وجہ سے اگر کہیں جانا پڑے تو میں ایک دن جاؤں دوسرے دن واپس آ جاتا ہوں، یا پھر خاص طور پر جمعرات والے دن میں عشاء کی نماز کے وقت یہاں پر موجود نہیں ہوتا، یا پھر اس کے علاوہ کہیں کسی ضروری کام کی وجہ سے، چاہے وہ محلے کے اندر کوئی ختم ہو یا شادی کا موقع ہو یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ضروری، جس کی وجہ سے جماعت کے اندر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اس لحاظ سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب میں یہاں پر کسی بھی نماز میں حاضر نہ ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اعجاز بھائی جو ہمارے میری غیر موجودگی میں نماز کرواتے ہیں، میں انہیں اطلاع دے دیتا ہوں۔ زیادہ تر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اطلاع نہ بھی دی جائے، لیکن وہ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ نماز پڑھتے بھی ہیں، اور پھر جب یہاں پر میں حاضر نہیں ہوتا وہ نماز پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر بعض اوقات ان کی مصروفیات کی بنا پر میں مدرسے سے ایک طالب علم کو بھیج دیتا ہوں۔ اب طالب علم کے لحاظ سے کچھ دن پہلے اس لحاظ سے میں نے ایک اشارہ تک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو بندہ داڑھی کٹوانے والا ہو، یعنی کہ ایک مٹھی اس کی داڑھی ہو اور وہ پھر ایک مٹھی سے کم کرواتا ہو، یا پھر اس کی داڑھی آ رہی ہے اور پھر وہ کٹواتا ہو، یہ بندہ جماعت نہیں کروا سکتا۔ ہاں شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، اس کی ابھی داڑھی نہیں آئی، وہ نماز کروا سکتا ہے۔ اب کچھ دن پہلے جمعرات والے دن ہی یہ بات معاملہ یہ مسئلہ پیش آیا کہ ایک طالب علم کو میں نے مدرسہ سے بھیجا اور یہ قریب ہی ہمارے رہنے والا ہے۔ اب اس سے میں نے نماز کے لیے کہا کہ بیٹا آپ نے عشاء کی نماز جا کر پڑھانی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے قاسم، میں عشاء کی نماز جا کر پڑھاؤں۔ وہ آیا اور وہ نماز کروانے کے لیے آگے ہوا، شاید وہ بیٹھا ہوا تھا، اسے 2 صحابہ نے کہا کہ آپ کی داڑھی نہیں، آپ پیچھے آ جائیں، اور باقاعدہ پوچھا بھی کہ تم نے نماز کرانے کے لحاظ سے تمہیں کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے قاری صاحب نے بھیجا تھا نماز کروانے کے لیے۔ اب وہ بچہ پہلے نمبر پر ہے کہ جب وہ بتا دیا اس نے کہ مجھے قاری صاحب نے بھیجا ہے، ظاہر سی بات ہے میں اسے بھیجوں گا جو کہ جماعت کروانے کے قابل ہوگا۔ اب وہ بچہ عاقل بھی تھا، بالغ بھی تھا، اور تیسرے نمبر پر وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ اب اسے مصلی سے اٹھا کر پیچھے کر دیا گیا۔ ہمارے ایک اور نمازی اسے کہا گیا کہ آپ نماز کرواؤ۔ اب وہ ہمارے نمازی محبت کرنے والے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کو اٹھا کر پیچھے کر دینا اور ایک عام بندے کو جس کے تلفظ درست نہیں اسے آگے کر دینا۔ اب مجھے ہفتے والے دن پتہ چلا، اس نے آگے سے کہا کہ قاری صاحب اس طرح بھائی یہ معاملہ پیش آیا، یہ مسئلہ پیش آیا، اور اس 2 طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھائی جنہوں نے نماز کروائی ہے ان کی پہلی رکعت میں انہوں نے یہ سورت پڑھی، اس کے اندر 3 غلطیاں آئی تھیں۔ دوسری رکعت عشاء کی نماز میں انہوں نے فلاں سورت پڑھی، اس کے اندر 1 غلطی آئی تھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یا تو میں اعجاز بھائی کو کیا کر جاتا ہوں جماعت کے لیے، یا پھر میں مدرسہ سے ایک طالب علم کو بھیجتا ہوں جو کہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جماعت کروا سکتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ 2 صحابہ کہ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اب جماعت کے اندر قرات کرتے ہوئے ہمارے وہ بھائی کی 4 غلطی ہوئی، اس کا ذمہ دار کون؟ لہذا جی تو حالانکہ یہ مسئلہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے پر رضامند نہیں تھا، لیکن کچھ جماعتی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے نہیں کوئی آپ داڑھی رکھی، آپ آتے ہو آپ کروا جی بہرحال وہ بابا جی چھوڑیں، جس نے بھی پڑھائی کام مسئلہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے، بات کرنے کا آج آپ بات سنیں خان صاحب، بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے یا تو میری غیر موجودگی میں اعجاز صاحب جو نماز کرواتے ہیں وہ کروائیں،
اگر وہ نہ ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مدرسہ سے کسی طالب علم کو بھیج دوں. ان کی بھی اپنی کچھ ضروریات ہیں، مصروفیات ہیں، وہ کسی وقت نہیں آ سکتے، تو وہ طالب علم آ جائیں تو پھر کوشش کیا کریں یا تو اعجاز صاحب کے پیچھے نماز پڑھا کریں یا پھر مدرسہ سے جو طالب علم آتا ہے اس کے پیچھے رضامندی کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ وہ جماعت کروا سکتا ہے. دعائیں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.